کاملین کیا ہے، اللہ کے ولی کیا ہے، اور یہ کیا فیض ہے، اور یہ کہاں کا فیض ہے۔ بندے کو پتہ چلنا چاہیے نا کہاں کا۔ ہم عمل کرتے ہیں بھائی ہم فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور ملک ہوتے ہیں جی، ہم چودھری ہوتے ہیں جی، ہم راجے ہوتے ہیں، ہم سردار ہوتے ہیں، تو لوگ اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں کہ میرا سلسلہ نسب فلاں سے چلتا چلتا آ رہا ہے، میری نسل کے فلاں بندے نے، جس طرح ہم ملک کے تو اور کسی بات کے پیچھے شرمندگی ہو، لیکن ایک بات میں ہمیں فخر آتا ہے کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری ملک غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری تھا۔ تو ہم دنیا کو بتا سکتے ہو دنیا والوں کہ ملکوں کی غیرت کا ڈنکا دنیا میں امیر مجاہدین علامہ خادم رضوی صاحب، یہ فخر کی بات ہے، ہم نہیں فخر جس طرح سادات ہے تو سادات کو یہ فخر ہے کہ ہم خون رسول۔ ایک بات اس پہ عرض کر دیں بس ویسے جناب جب حضرت یوسف کے پاس آپ کے بھائی گئے نا، آپ کے پاس آپ کے بھائی گئے وہاں تو سب بھائیوں کو دو، یہ مشہور بات آپ سنتے رہتے ہیں، دو کو اٹھا کے کھانا کھلایا گیا کہ بھائی یہ دو بھائی کٹھے ہو جائے، یہ دو بھائی تو سارے کٹھے ہو گئے۔ اب حضرت بنیامین غیر کٹھے کے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا، تو جناب یوسف نے کہا کہ بنیامین آپ میرے ساتھ کھانا کھانا۔ اب وقت کے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانا یہ بڑی کمال بات تھی، لیکن بنیامین نبی کے بیٹے تھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف ہے، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے پتا ہے کہ بادشاہ ہونا بڑی بات ہے، مجھے پتا ہے یہ ہونا بڑی کمال بات ہے، لیکن جناب بنیامین کہنے لگے آپ کو پتا تو نہیں تھا کہ میرے بھائی ہیں، کہنے لگے کہ بادشاہ ہے جاہو جلال ہے، بڑا سخی ہے، بڑا حسین جمیل ہے، لیکن ایک بات سن نبی کا بیٹا ہونا یہ کمال تجھے حاصل کرنا۔ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے اور کہاں سے آیا ہوں۔ اس طرح اولیاء کاملین حضرت بابا جوگی، بابا ہاشم علی قادری، پیر سید باقر حسین شاہ صاحب جناب، حضرت بابا شرکی بادشاہ صاحب، کملا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید حیدر حسین شاہ سرور، حضرت جناب صاحب گلہار شریف قاضی فتح اللہ شتار قاضی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی میری پیر مہر، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ دنیا میں یہ لوگ ان کا تعلق کہاں سے ہے، ہم ان سے تعلق کس لیے جوڑتے ہیں۔ اب ہم اس میں ایک دو مثال دے کے سمجھتا کہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ پانی ہے، ہم سارے پانی استعمال کرتے تو یہ پانی ہے، اس کا نام ہے پانی، لیکن یہ ہے پانی، لیکن اس میں تھوڑا سا روح افزا ڈال دینا، ایک ٹینک ڈال دیں اس میں تو اس کو کوئی پانی نہیں کہے گا، لوگ کہیں گے یہ شربت ہے پانی، لیکن اس میں روح افزا ڈالا، اس میں ہم نے تھوڑا سا چیز ڈالی، یہ پانی سے بدل کر شربت بن گیا ہے، یہی پانی، لیکن اگر یہ دریا میں آئے اور یہ موجود میں آ جائے، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں پانی، لیکن لوگ کہیں گے یہ لہر ہے، اگر سمندر میں آئے تو لوگ کہتے ہیں یہ لہر ہے پانی، لیکن آنکھوں سے ٹپ کے ہے پانی، لیکن لوگ آنسو کہتے ہیں، اور اسی کا کوئی جام بنا کر کسی کو پیش کر دے ہے پانی، جب اس میں لطف آیا، جب اس میں سرور آیا، لوگوں نے پانی نہیں جام کہنا شروع کر دیا، ہاں پانی، لیکن جب اس میں سرور آیا لوگوں نے جام کہنا شروع کر دیا، ہاں پانی، منہ میں آیا پانی تھا لوگوں نے خون کہنا شروع کر دیا، جسم میں آیا لوگوں نے خون کہنا شروع کر دیا، ہے پانی، جب اس کی نسبت بدلی، جب اس میں رنگ بدلا، کسی نے پتی ڈالی لوگوں نے چائے کہہ دیا، مٹھاس ڈالی لوگوں نے شربت کہنا شروع کر دیا، کسی نے ٹھنڈا کیا وہ مشروبات ہو گیا، گرم کیا تاثیر بدل گئی، ہے پانی، مختلف رنگ بدلتے گئے، نام بدلتے گئے۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے، ہماری جیب میں پیسے ہیں، میں نہیں نکالتا پیسے اس جیب سے کیونکہ ہمارے ہاں بندے کو پتا لگے مولوی امیر آتا بندی زیادہ ساڑھے ہاں مولوی نے میار کہے پھٹے نے کپڑے بھکھا گیا تھا بندہ مولوی ہونا پیسے نہ او جی مولوی صاحب 10 یا 12,000 تنہائی ہے نا اور تُس نے پیسے بہت برکت دیا ہے، میرے تُس نے خدمت کری ہے نا، لوگ کہتے ہیں میں حفظی تُس نے خدمت پورا کر سکنا، اس کو مولو نہ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اس لیے پیسے ہی لگا، ایک بات سمجھانے کے لیے مسئلہ کر رہا ہوں، یہ پیسے نہ یہ ہے پیسے، یہ روپے ہیں پیسے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اللہ توفیق دے جمعہ پڑھتے یا کہیں جاتے ہوئے اس مدرسے میں دے دینا ہے پیسے، لیکن کوئی بندہ نہیں کہے گا پیسے دے، لوگ کہتے ہیں اس نے کیا کیا مدرسے کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس نے مدرسے میں یہ پیسے دیے، یہ ان کا نام بدل گیا، مدرسے میں دیا تو اگر یہاں سے اللہ کو توفیق دے آپ اس دربار میں چلے جائیں یہی والا نوٹ وہاں ڈالے تو کسی بندے سے پوچھے بھائی بتا یہ کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نیاز ڈال رہا ہوں،
بھائی پیسے ڈالو، کیا کہتا ہے نیاز، مدرسے میں دے تو کہہ رہا ہے نذرانہ، کسی عالم دین پیر صاحب کی خدمت کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں پیسے دے رہا ہوں، کہتا ہے میں جناب والا آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، دوست کو دیتا ہے تو کہتا ہوں تحفہ دے رہا ہوں۔ پیسے یہی ہے، یہ ہمارے ساتھ جناج ماڈل سکول ہے، اس میں اگر کوئی بندہ فیاض صاحب کو پیسے دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں نے پیسے دیے ہیں، کہتا ہے میں نے فیس دی ہے۔ میں ملازمت کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، تو اس وقت جو پیسے لیتے تھے ہم میں سے کوئی پتہ نہیں کہتا تھا ہم پیسے لیتے ہیں، ہم کیا کہتے تھے، ہم تنخواہ لے رہے ہیں۔ آج ہی صاحب ریٹائر ہوئے تھے، انہوں نے نہیں کہا مجھے حکومت نے پیسے دیے، انہوں نے کہا جی ہمیں پینشن ہے، پیسے ساتھ ساتھ کام بدلتا گیا۔ اپنے بچے کو کوئی پیسے دے تو نہیں کہتا پیسے، کہتا ہے جیب خرچ دیا۔ اور اگر شادی کے موقع پر کوئی بندہ بیوی کو دے تو وہ ہے پیسے، لیکن کہتا حق مہر دیا۔ وہی پیسے اگر شادی کے ولیمے کے دن کوئی دولہے کو دے تو کہتے نہیں یہ پیسے کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ سلامی دے رہا ہوں۔ پیسے وہی، اگر بچے کو دے تو جیب خرچ، اگر کسی امیر کو دے تو تحفہ، اگر کسی غریب کو دے تو صدقہ۔ اور عید چھوٹی سے پہلے دے ہے پیسہ، لیکن عید سے پہلے دے۔ اور اگر جناب والا اور کسی کو عید کے بعد دے بچوں کو تو میں عید ہی دے رہا ہوں۔ پیسے بینک میں سے رکھے تو کہتا ہے کیش رکھا ہوا ہے، موبائل میں ڈلوائے تو بیلنس رکھا ہوا۔ اچھا اگر کسی سے سودی لے تو یہ نہیں کہتا پیسے لیے، کہتا سود لیا۔ اور اگر حکومت کو دے تو پھر لوگ نہیں کہتے حکومت کو پیسے دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ سمجھا، پانی کی جب اس میں اور چیزیں شامل ہونا شروع ہوئی، پانی بدلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح جناب والا یہ پیسے تھے، جیسے اس کی نسبت امیر کے ساتھ ہوئی تو تحفہ، غریب کے ساتھ ہوئی تو صدقہ، مسجد کے ساتھ ہوئی تو جناب والا نذرانہ، اس کے ساتھ ہوگی دربار کے ساتھ تو نیاز، اگر جناب والا بینک کے ساتھ ہوگی تو کیش، اگر حکومت کے ساتھ ہوگی تو ٹیکس ہے پانی۔ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں بندے، لیکن جب نسبت ہو گئی تو پھر اور سمجھانے کے لیے یہی بات سمجھاؤں گا۔ ہم سارے بندے، ہمارے بھائی طیب اطاری صاحب نے کہا جب لوگ نبی کو کہتے تھے نا نبی ہم جیسا ہے، تو پھر میرے اعلیٰ حضرت نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ۔ جب لوگوں نے کہا کوئی دے نہیں سکتا تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے، دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ جب لوگوں نے کہا نبی کا وہی اتنا درجہ ہے 17 درجہ ہے، میرا احمد رضا بولے سبوں سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب لوگوں نے نبی کے حسن کی باتیں کی کہ کتنا حسین ہے، کسی نے کہا یوسف بڑا سونا ہے، پھر میرے لیے کہا، انہوں نے کہا کوئی مصر نے دولت دی جو پکار میں ہوئے علی تجانی کے دولت۔ اب آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو بات جلدی بھی ختم ہو جائے گی، تو لطف، اگر آپ نہیں کہیں گے تو تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پانی تھا، نسبت بدل گئی، شربت ہو گیا، جام بن گیا، آنسو بن گیا، دھوپ بن گئی، یہ مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ روپیہ تھا، نیاز بن گئی، نذرانہ بن گیا، صدقہ بن گیا، تحفہ بن گیا، صدقہ بن گیا، ہے پیسے، اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن جب نسبت ہو تو سنیے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ انسان ہے، وہ بھی بندے ہیں، وہ بھی کسی کے گھر پیدا ہوئے، ان کی بھی دو ہیں، ان کے بھی دو کان، وہ بھی چلتے، ان کی بھی شادی، ان کے بچے، ان کا گھر، ان کے پاس بھی سب کچھ یہ ہونے کے باوجود ابو بکر تھے، لیکن جب نبی کی نگاہ نہیں پڑی تھی، ابو بکر ابو قحافہ تھے، ابو بکر تھے، اس وقت عبداللہ تھے، لیکن جب مصطفیٰ کی نظر پڑی ابو بکر نہیں، صدیق اکبر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابو بکر تھے، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑی پھر ابو بکر نے صدیق اکبر بن۔ جناب عمر فاروق خود کہتے ہیں 5 لائن میں کھڑے کر رہا تھا، تو اسے کھڑے نہیں ہوئے تو باپ نے تھپڑ مار کے کہا اور تو 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات ابو کہتے یاد کرتے تو روتے، ایک وقت تھا 5 اونٹوں کو کھڑا نہیں کر سکتا، آج 32 لاکھ مربع پہ حکومت کرتا ہوں، عمر کے اشارے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سارے آؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر کہتے ہیں میں 5 اونٹ نہیں، اور ایک وقت میں 32 لاکھ مربع میل پہ حکمران کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں آئے تھے، عمر ابن خطاب تھے،
اسلام سے پہلے عثمان تھے، عثمان بن عفان تھے، لیکن جب مصطفیٰ کی نگاہ پڑی تو پھر عثمان نہیں، پھر عثمان نے غنی بن کے دنیا میں چمکے، پھر ذوالنورین بن کے دنیا میں چمکے۔ مولا علی جب میرے نبی کی نگاہ نہیں پڑی تھی تو علی بن ابی طالب تھے، جب نگاہ مصطفیٰ پڑی تو پھر حیدر قرار بن کر دنیا میں چمکے۔ نگاہ مصطفیٰ سے ابو بکر کو جناب والا ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، مولا علی کو حیدر قرار بن دیا، صحابت کا امام بنا دیا، حسن و حسین تھے، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑی تو سرداران جنت و سردار شہداء۔ حضرت جناب امام حسین، آگے چلتے وقت کم ہے، مختصر کروں، آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جناب امام حسین جب نگاہ مصطفیٰ پڑی پھر جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے۔ اسی طرح چلتے ہیں ویسے کرنی اویس تھے، دیوانے سے تھے، بالکل دنیا ترک کیے ہوئے تھے، لیکن جب مصطفیٰ نے اپنے دامن میں لیا تو پھر مولا علی بھی آ کر حضرت جناب عمر فاروق بھی آ کر کرتے ہیں اے جناب اویس نبی کی امت کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ وہ بھی بندے تھے، وہ بھی ان کی بھی دعا کہ ان کا بھی گھر سب کچھ بالکل دنیا کو چھوڑا ہوا، لیکن جب مصطفیٰ کی نگاہ آئی تو پھر اویس کرنی بن گئے۔ میرے مصطفیٰ اپنی قمیض کے کھول کر کہتے مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب میں ذکر یہ میں مستر کروں گا۔ اسی طرح فیض چلتا ہوا جب بلال حبشی کے پاس پہنچتا ہے، بلال کا رنگ کالا ہے، بلال جناب والا کسی کے گھر کام کرتے ہیں، بلال ہے بڑے سادے، بلال جناب والا ہے کسی کے گھر رہنے والے غلام۔ جب مصطفیٰ جل رحمت کی بلال نظر پڑی پھر بلال غلام نہیں رہا، بلکہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مقام والے، بڑے بڑے مرتبے والے جب کعبے کے گرد گھومنے کو ترستے ہیں، ایک وقت آیا کہ کعبہ نیچے تھا، بلال کعبے کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی نگاہ سے، مصطفیٰ کی نگاہ نے فاروق اعظم بنا دیا، صدیق اکبر بنا دیا، عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، مولا علی کو حیدر قرار بنا دیا، امام حسن حسین کو جناب جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اویس کرنی اور بلال کو قافلہ عشق و مستی کا سالار بنا دیا۔ میں مختصر کرتا ہوا آگے چلتا ہوں۔ یہ فیض مدینے سے چلا، ابو بکر عمر عثمان علی سیدنا امام حسین سے ہوتا ہوا، بلال حبشی اویس کرنی سے ہوتا ہوا، جب یہ فیض پہنچا نا بغداد میں، اب تو قادری چپ نہ ہو، غیر میں کھانے والا کبھی چپ نہیں رہ سکتا۔ فیض چلتا ہوا جب یہ بغداد میں پہنچا، لوگ عبد القادر کہتے تھے، سلطان الاولیاء بھی بن گئے وہ سے آج۔ اب ابھی ذکر جب یہ فیض چلتا ہوا بغداد سے چلتا ہوا جب لاہور آیا نا تو تھے پھر علی بن عثمان، لیکن جب یہ فیض مصطفیٰ کا لاہور میں چمکا تو پھر کسی عام بندے نے نہیں بلکہ معین الدین چشتی نے دیکھ کر کہہ دیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگی سارا پیر سبحان اللہ۔ جناب والا حضرت بغداد شریف آیا تو غوث اعظم کی صورت میں چمکا، مصطفیٰ کا فیض جب لاہور میں آیا تو علی حجویری داتا صاحب کی صورت میں چمکا۔ یہی فیض چلتا ہوا جب اجمیر شریف میں آیا تو پھر لوگوں نے دیکھا مصطفیٰ کے فیض نے ایک نگاہ سے دنیا کو دیکھا، لوگوں کے دل نور ایمان سے خالی تھے، لیکن فیضان مصطفیٰ کی وجہ سے نگاہیں جو جناب معین الدین چشتی سے ایک نگاہ کی وجہ سے لوگوں نے لاکھ میں محبت یہ فیض چلتا چلتا جب آتا گیا بغداد شریف میں، جب حضرت جناب لاہور شریف میں جب چلتا چلتا وہاں آیا تو نام بدلتے گئے۔ یہی فیض چلتا ہوا جب جناب والا اسلام آباد میں آتا ہے تو لوگ پھر میرے علی کے نام سے جانتے ہیں، جب کوئی قادیانی بدبخت نام اٹھاتا ہے تو پھر میرے علی کے نام سے آتے ہیں، جب غیروں تو حمیت اور پاکستان میں لوگ کہیں کہ نبی کی ناموس کا قانون کالا قانون ہے تو پھر یہ فیض نازی ممتاز قادری کی صورت میں آتا ہے۔ یہی فیض چلتا ہوا جب اولیاء کاملین کی صورت میں آگے بڑھتا ہے تو فیض یہ بڑا باکمال ہے، فیض یہ بڑا شان والا ہے، غیرت عزت کی مستی میں جب چمکتا ہے تو پھر ممتاز حسین قادری کی صورت میں ہوتا ہے، اور جب یہ علم کی صورت میں، عرفان کی صورت میں چمکتا ہے تو پھر اشاہ امام محمد رضا کی صورت میں چمکتا ہے۔ یہ فیض چلتا ہوا جب کشمیر کی دھرتی میں آتا ہے تو کہیں میاں محمد بخش کی صورت میں چمکتا ہے، کہیں صوفیانہ عرفانہ کلام کی صورت میں چمکتا ہے۔ یہی فیض چلتا ہوا جب بلہار شریف کوٹلی میں آتا ہے جہاں لوگوں کو جنازہ پڑھنے کے لیے بندہ نہیں ملتا، یہ ایک وقت کی بات تھی، لیکن ایک وقت آیا ہر گھر سے حافظ قرآن اور عالم دین جہاں آیا تو جناب حضرت جناب صاحب گلہار شریف حاجی پیر صاحب
साहब की सूरत में, जनाबे वाला हजरत साहब की सूरत में चमका। यही फैज चलता हुआ जब बनाग में आया तो फिर हैदर और सरफर की सूरत में चमका। यही फैज चलता हुआ जब जनाबे वाला नारा शरीफ में चमका तो फिर बाकर हुसैन शाह की सूरत में चमका। कग्याल में आया तो जनाबे हजरत हुसैन कमला बादशाह की सूरत में, यहीं के हजरत जनाबे सैयद की बादशाह की सूरत में। और ये फैज चलता हुआ मदीने से, अजमेर से, कतर से, बगदाद से, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, घड़ी से, फुलहार शरीफ से, पनाग से, तारा से, कग्याल से चलता हुआ जब नड़ाली में आया तो हजरत मोहम्मद हो गया। दो बज गए, मेरा वक्त पूरा हो गया। समझाने का मकसद ये, कोई भी अल्लाह के वली है हमारी तरह बंदे, वो कहते कर कुछ नहीं सकते, दे कुछ नहीं सकते। ये है वही जिस तरह पानी में मिठास डालने से वो पानी शरबत बन जाता है, वही पानी जाम बन जाता है, वही पानी आंसू बन जाता है। इसी तरह मुस्तफा की निगाह से कोई उजमेरी बन जाता है, गुलों से आला का ख्याल है। इनसे मुस्तफा का ख्याल लेने के लिए दुनिया दीन के पास जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात औलिया कामिलीन में एक बात देखी जाए, मैं आखिरी बात कहूंगा, सबसे बड़ा वली वो होता है जिसकी हालत हुजूर की सुन्नत के मुताबिक, जो हुजूर की सुन्नत के नमाज़ें छोड़ने वाला, चर्च पीने वाला, भंगड़े डालने वाला, ढोल बजाने वाला, ये मुस्तफा का नौकर नहीं हो सकता। इसी तरह अकीदा हमारी दरबार में एक बड़ा मसला है, किसी को सिहाबा से बड़ी तकलीफ होती है, किसी को अहले बैत से बड़ी तकलीफ होती है। तो हर सिहाबी का अदब और एहतराम करने वाला हमारे सर का ताज है, जो अल्लाह के प्यारे हबीब के सिहाबा से जलता है, हम उसको भी ज्योति के नोट में रखते हैं। जो अहले बैत से जलता है उसको भी, जितनी मर्जी बड़ी दरबार हो, जितना मर्जी बड़ा काम है, अल्लाह ताला